الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کریں جب آپ صبح اپنے اہل سے رخصت ہوئے، مومنوں کو لڑائی کے لیے جگہوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے جب تم سے دو جماعتوں نے بزدلی کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ قرآن پاک میں تاریخ کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مخلوق کو تاریخ بتانے آیا ہے، بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہدایت دینے والی ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ کے حوالے ساتھ ہوں، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت نہ کی ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت میں زندگیاں گزاریں ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کس طرح خلاص، اصرار اور شوق کا مظاہرہ کرتے رہے، اور ان کی قربانیوں کی کوئی حد نہ تھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی بھی کوئی حد نہ تھی۔ تکلیفوں اور مصیبتوں کو صرف انہی لوگوں نے محسوس کیا اور ہمت ہاری جن کا خلوص عارضی تھا اور محبت منافقانہ تھی۔ ایسے لوگ دونوں جہانوں میں خراب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اپنے بندوں کو، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں بے شمار نعمتیں بنائیں، مکمل اور کامل انسان بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے کتب سماوی ہدایت کی صورت میں عطا کی، جن کا آخری حصہ قرآن پاک ہے۔ اس کا اصل موضوع ہدایت ہے، اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے تاریخ کا سبق بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہر ہدایت پر تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تاریخی حوالوں کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہدایت میں آپ نے سنا تھا کہ اگرچہ غیر مسلم، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب، منافقین مدینہ پاک، ہر وقت اہل اسلام کو گزند پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اگر مومنین اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر صبر کریں، یعنی اپنے آپ کو روک کر رکھیں اور پابند رکھیں، یعنی خوف اور لالچ ان کو پھسلا نہ سکے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہو، تو پھر مخالفین اسلام کی کوئی بھی سازش اور عمل اہل اسلام کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور وہ خود ذلیل ہوں گے۔ اب ہدایت کے سلسلے میں موجودہ تاریخی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، گزشتہ واقعہ کو دیکھو کہ حکم کی پابندی سے کیا فائدہ ہوا اور حکم عدولی سے کتنا نقصان تم کو اٹھانا پڑا۔ یہ واقعہ احد کی طرف اشارہ پاک ہے۔ بدر کی جنگ، جسے غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے، اس کے سال بعد احد کا واقعہ پیش آیا۔ بدر میں کفار پوری تیاری سے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے ساتھ 1000 لوگ تھے جو اونٹ، گھوڑے اور اسلحے کے ساتھ لیس تھے اور ہر قسم کی تیاری کر کے آئے تھے۔ اس کے برعکس مسلمان صرف 313 تھے، جن کے پاس ٹوٹی تلواریں، ٹوٹے نیزے، چند اونٹ اور چند گھوڑے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی اس طرح مدد فرمائی کہ اہل کفر کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ان کے 70 سردار قتل ہوئے اور 70 سے زیادہ قیدی بنے، اور باقی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے۔ یہ فتح اس لیے ہوئی کہ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت میں جنگ لڑی۔ مشرکین مکہ کو اس شکست سے فاش کا بہت صدمہ تھا، اور انہوں نے پوری تیاری سے 3 ہجری شوال کے شروع میں 3000 کا جرار لشکر تیار کیا اور اپنی ساری تجارت سے کمائی ہوئی دولت اس پر لوٹا دی۔ 70 گھوڑے، ہزاروں اونٹ اور اعلیٰ تلواریں اور نیزے لے کر نکلے، اور ساتھ گانے والی عورتیں جو اپنے گانوں سے لشکر کفار کو جوش دلاتی تھیں۔ اس لشکر کا کمانڈر
اور سردار ابو سفیان تھا جو خاندانی لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا دشمن تھا، اور عورتوں کی سردار یعنی گانے والوں کی انچارج ہندا تھی جو اس کی بیوی تھی، جس کا باپ تنبا اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس قدر دشمنی میں جلے ہوئے تھے کہ انسانیت کی حدود سے بھی نکلے ہوئے تھے، یہاں تک جب یہ ابوا میں پہنچے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک کا مزار ہے، تو ہندا نے ابو سفیان کو تجویز دی کہ حضرت مائی صاحبہ کا جسم پاک نکال کر ٹکڑے اپنے پاس رکھ لینے چاہیے کہ جب ہمارے کوئی جوان قید ہوئے تو ہم ایک ایک سپاہی کے بدلے ایک ایک ٹکڑا دے کر آزاد کرا لیں گے۔ ابو سفیان بھی اس تجویز سے خوش ہوا اور باقی سرداران قریش سے مشورہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ پاک کی عزت کا محافظ تھا، اس لیے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ اگرچہ تم نے یہ نازیبا حرکت کی تو مسلمان بھی تمہارے آباء و اجداد کا جسم نکال کر ٹکڑے کریں گے۔ اس پر یہ تجویز منظور نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور توفیق نہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار لشکر جرار لے کر مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بلا کر مشورہ کیا اور عبداللہ بن ابی کو بھی مشورہ میں شامل کیا۔ عبداللہ بن ابی کا مشورہ تھا کہ مدینہ پاک میں بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی خیال کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی، لیکن باقی صحابہ جو بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے اور جنہیں شہادت کا شوق تھا وہ مضر تھے کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ مبادہ مشرکین اس کو بزدل نہ خیال کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر تلوار لے کر باہر تشریف لائے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پریشانی ہوئی کہ ہم نے کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اور جن صحابہ نے مدینہ پاک میں رہ کر مقابلہ کی تجویز دی تھی وہ بھی شرمندہ ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے پسند نہ فرمائی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو حکم ہو ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ ہتھیار جنگ پہننے کے بعد بغیر جنگ کے ہتھیار کھول دے۔ جب لشکر اسلام چلا تو تھوڑا دور جا کر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے نہیں مانی اس لیے ہم ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں؟ چانچہ وہ 300 کے قریب اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہوا اور اس طرح وہ رئیس المنافقین بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی 700 اہل ایمان رہ گئے۔ ان میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ بھی اس وقت واپسی کا سوچنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذلت سے بچا لیا، اس لیے کہ ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی۔ عبداللہ بن ابی کی نیت شروع سے ہی منافقانہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت میں دھکیل دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ کے سامنے میدان میں خیمہ زن ہوئے، اس طرح کے پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھا اور اس طرح سب کی صف بندی خود فرمائی۔ پہاڑ میں ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی میت میں 50 تیر انداز متعین فرمائے اور حکم دیا کہ شکست ہو یا فتح تم نے یہاں سے آخر تک نہیں ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے بہادری کے وہ جوہر اور واقعات تاریخ پر ثبت کیے جن کا جواب کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کمال قربانی اور اثار کے نمونے پیش کیے، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
حضرت حمزہ نے کئی کفار کو جہنم رسید کیا، لیکن ایک حبشی نے چھپ کر نیزہ مارا جو آپ کے پیٹ سے آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں، یزید کی دادی جو وحشی حبشی کو جوش دلا رہی تھی، آئی اور حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے آپ کے کلیجے کو چبانا شروع کیا، مگر نگل نہ سکی۔ پھر آپ کا دل، کان، ناک اور گردوں کو نکال کر ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا اور اس طرح اپنی دشمنی کی انتہا کا اظہار کیا۔ اہل ایمان کی کمال بہادری سے کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا تو پہاڑ کے درہ میں جو تیر انداز متعین تھے وہ بھی مال غنیمت کے نیچے اتر آئے۔ عبداللہ بن جبیر نے بڑے زور اور سختی سے منع کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتایا اور یاد دلایا، مگر انہوں نے کہا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، ہمارا یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہ لائے تھے گھوم کر اس درہ سے حملہ آور ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کفار نیچے کھڑے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس اچانک حملہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بے شمار مسلمان شہید ہوئے اور کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ نے کمال ہمت اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، ان کے سینے اور پیٹھیں تیروں سے چھلنی ہو گئیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر اپنے سینوں پر سارے وار جھیلے۔ ایک بدبخت بد نصیب ملعون ابن کیمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا اور زخم آیا، خون بہنا شروع ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی آ گئی۔ اس پر انہوں نے سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت خوش ہوا اور شور مچایا کہ کس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا، میں اس کو سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ ابن کیمہ نے جب بتایا کہ یہ بدبختی اس کے حصے میں آئی ہے تو اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک دکھاؤ۔ وہ تلاش کرتے جب قریب پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار غلام، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، بولے کہ بدبختو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اس پر وہ مسلمان جو بد دل ہو کر بکھر گئے تھے اکٹھے ہوئے اور پھر پورے زور سے کفار پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح پھر لڑائی کا پانسا پلٹا اور کفار بھاگ گئے۔ اس مشکل وقت میں جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار غلاموں نے کمال جانساری کا مظاہرہ کیا، سب کا ذکر کرنا تو طویل ہو جائے گا۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال سنیں۔ جب صبح جنگ ہونے والی تھی تو حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبداللہ بن جاش اکٹھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے حضرت سعد بن وقاص سے کہا کہ آج دعا قبول ہونے کا بہترین وقت ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے، آؤ دونوں دعا کریں۔ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی، آج جب جنگ شروع ہو تو سب سے طاقتور کافر میرے مقابلے میں نکلے، میں اسے قتل کروں اور اس کا ساز و سامان سارا لے کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ، آج جب جنگ شروع ہو تو سب سے طاقتور کافر میرے مقابلے میں آئے اور وہ مجھے قتل کر دے، پھر میری لاش کا مسئلہ کر دے، یعنی میرے کان ناک کاٹ لے اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تمہارا یہ حال کیوں ہوا، تو میں عرض کروں، یا اللہ، تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں جنگ کرتے ہوئے ایسا ہوا۔ حضرت سعد نے آمین کیا اور اس طرح حضرت سعد بن وقاص کی بھی دعا قبول ہوئی اور حضرت عبداللہ کی بھی آپ شہید ہوئے۔
اور اس طرح آپ کی لاش کو حضرت امیر حمزہ کی طرح مسئلہ کیا گیا۔ حضرت حنظلہ جو عامر فاسق دشمن اسلام کے بیٹے تھے مگر عاشق رسول تھے، اسی رات ان کی شادی ہوئی۔ جب انہوں نے سنا کہ جنگ ہوگی تو وہ بھاگ کر اسی لباس میں میدان جنگ میں پہنچ آئے اور بہادری کے جوہر دکھانے کے بعد شہید ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ پڑھنے لگے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے آپ کا نام غسیل ملائک پڑ گیا۔ جب کفار کا غلبہ ہوا اور شور ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچ گئی، تو اہل مدینہ کی عورتیں جو پیچھے رہ گئی تھیں وہ بھی میدان کی طرف دوڑ پڑیں۔ ادھر مسلمان واپس آ رہے تھے۔ ایک بھائی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس صحابی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ تو صحابی نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ تو صحابی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ تو اس بھائی نے کہا کہ میرے سوال کا جواب دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ تو اس پر صحابی نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ تو اس بھائی نے کہا کہ الحمدللہ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو سب خیریت ہے۔ یہ چند واقعات اہل ایمان کی جانساری کے بیان کے لیے ہیں، اس لیے تاکہ ان پاک لوگوں کے واقعات سن کر اور پڑھ کر ایمان کو ایک نئی لذت ملتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ شان کیسے ملی کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیتے تھے۔ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن ہوئے۔ ان کے نزدیک دنیا اور دنیاوی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی۔ ان لوگوں کی اطاعت اور قربانی کی وجہ سے بدر میں بھی فتح ہوئی، احد میں بھی شروع میں فتح ہوئی اور پھر شکست کے بعد دوبارہ فتح ہوئی۔ یہ شکست اور تکلیف بھی حکم عدولی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دونوں جہانوں کی شکست اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرو اور اس کا خوف دل میں ڈالو، تو کفار کبھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس فرمان کے ثبوت کے لیے احد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سامعین کرام، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تاریخ ایسے ہی اخلاص اور جانساری سے بھری پڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ آج اگر ہم دائمی عزت، بہادری اور سرخروئی چاہتے ہیں تو ہمیں نسبت رسولی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے سامنے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کی جاتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے یاد الہی کرائی جاتی ہے، کیونکہ یاد الہی ہی سینوں کو صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بناتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔